لیکن ابھی بھی اس نے میرے بازو پکڑ رکھے تھے اور مجھے حیرت سے دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے کہا آپ میرے بازو چھوڑیں گے؟ تو وہ شاید اپنے ٹرانس سے باہر نکلا، فٹافٹ سے اس نے میرے بازو چھوڑے۔ میں نے کہا ایم سوری، ایم ویری سوری، یہ کہہ کے میں وہاں سے باہر نکل گئی۔ میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو وہ ابھی بھی مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ پتہ نہیں پاگل تھا یا زندگی میں کبھی کوئی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ میں باہر نکلی، بس اسٹاپ پہ گئی اور گھر واپس آ گئی۔ گھر آئی تو حریم اور نور دونوں ہی میرے گھر پہ موجود تھی۔ میں نے کہا تم دونوں بہت ذلیل ہو، ایک نمبر کی کمینی ہو تم دونوں، میں تم دونوں سے بات نہیں کروں گی۔ تم کو تکلیف تھی؟ جس دن میں نے جانا ہوتا ہے اسی دن تم دونوں رفو چکر ہو جاتے ہو اور مجھے اپنے ساتھ گھسیٹ کے ہر جگہ لے کے جاتی ہو۔ بس میری اور تم دونوں کی دوستی آج کے بعد ختم۔ حریم کہنے لگی ختم تو ختم، تم مجھ سے دوستی ختم کر بھی لو تو بھی ہماری رشتے داریاں بہت نکلتی ہیں۔ میرے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا اٹھو یہاں سے، بھاڑ میں جاؤ۔ رشتے داریاں، پتا ہے کتنا برا ہوا ہے میرے ساتھ؟ نور کہنے لگی کیا ہوا ہے؟ میں نے اسے ساری بات بتائی۔ حریم کہنے لگی شکر کرو تمہاری بچت ہو گئی، اگر تم جینٹس واش روم کے اندر چلی جاتی تو سوچو پھر کیا ہوتا۔ لڑکے تو تمہارا مذاق اڑاتے۔ میں نے کہا دفع کرو یار، لیکن بہت برا تجربہ ہوا ہے، تم لوگ ساتھ ہوتے نا تو نہ ہوتا، تو پھر مجھے بڑی تسلی بھی رہتی۔ حریم کہنے لگی ساری زندگی ہم نے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، اپنے سٹینڈ خود لینا سیکھو، سمجھی نا؟ میں نے کہا اچھا خیر، داخلہ تو ہو گیا ہے، 15 دن کے بعد کلاسز سٹارٹ ہوں گی۔ نور کہنے لگی چلو یہ تو اچھا ہو گیا۔ بہرحال 15 دن بھی گزر گئے، ہم یونیورسٹی جانے لگے۔ یونیورسٹی جاتے ہوئے ہمیں ابھی 8-10 دن ہوئے تھے جب کینٹین پہ بیٹھے ہوئے میں نے اسی نوجوان کو کینٹین سے اندر آتے ہوئے دیکھا۔ 3-4 لڑکوں کے ساتھ وہ اندر داخل ہوا۔ میں نے بس سرسری سی نظر اس پہ ڈالی اور ہٹا لی۔ اتفاق تھا کہ وہ لوگ ہماری ٹیبل کے بالکل برابر والی ٹیبل پہ بیٹھے تھے۔ حریم کا تو ویسے ہی والیوم بڑا اونچا تھا۔ کہنے لگی کنزا، مدثر کا 5 دن سے فون نہیں آیا، کیا بات ہے، خیریت تو ہے نا؟ میں نے کہا کیا ہو گیا، دبئی میں اتنا فارغ نہیں ہے وہ کہ تمہیں ہی فون کرتا رہے۔ کہنے لگی بڑی بدتمیز ہو تم لوگوں کو بھی تو کرتا ہے نا۔ میں نے کہا تو ہم اس کے گھر والے ہیں، تم ابھی گھر والی تھوڑی نہ بنی ہو۔ میری بات پہ نور ہنسنے لگی۔ اچانک ہی نور کی نظر برابر والے ٹیبل پہ پڑی تو اس کی ہنسی ایک دم غائب ہوئی۔ حریم میری بات سن کے مجھے بڑی خونخوار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں تو میں ایسی بھابھی بن کے دکھاؤں گی نا، تم یاد کرو گی۔ شرافت سے اپنے بھائی سے کہہ دینا کہ مجھ سے فون پہ بات کریں۔ تم دونوں بہن بھائیوں کو پتہ نہیں ہے بہت خطرناک قسم کی عورت ہوں میں۔ حریم نے دونوں ہاتھ میرے گلے کی طرف بڑھائے۔ میں نے کہا شرافت سے رہو، ناخن مار دوں گی تمہارے ہاتھ میں اگر تم نے جنگلی بن دکھانے کی کوشش کی تو۔ پتہ نہیں کیوں لیکن نور ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا، بیٹھو نا۔ کہنے لگی نہیں مجھے یہاں نہیں رہنا، اٹھو چلو یہاں سے۔ میں نے کہا پاگل ہو گئی ہو، ابھی کچھ دیر میں برگر آ جائیں گے، کھا کے جائیں گے ہم، ویسے بھی بہت بھوک لگ رہی ہے۔ لیکن اس نے میری کلائی پکڑی اور مجھے کھڑا کر دیا۔ چلو چلو کنزا یہاں سے۔ حریم اس کی بدحواسی دیکھ کے حیران تھی۔ وہ مجھے کینٹین سے باہر لے گئی۔ میں نے کہا یہ کیا حرکتیں کر رہی ہو تم؟ کہنے لگی چلو یہاں سے جلدی چلو، لائبریری جانا ہے، لائبریری۔ سیدھا سیدھا راستہ تھا لیکن وہ ہمیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے لے کے گئی، کبھی کسی ڈپارٹمنٹ میں گھس جاتی تھی، کبھی دوسری طرف سے نکل جاتی تھی۔ میں نے کہا یہ تم کر کیا رہی ہو؟ حریم کہنے لگی بھوت دیکھ لیا ہے کیا تم نے؟ کہنے لگی بھوت بھی دیکھتی نا تو مجھے اتنا ڈر نہیں لگتا، تمہیں نہیں پتا میں نے کیا دیکھ لیا ہے۔ میں نے کہا کسے دیکھ لیا تم نے؟ چھوڑو میرا ہاتھ، مجھے لگ رہا ہے اس نے اپنی بھابھی کی شکل دیکھ لی ہے۔ حریم کہنے لگی۔ میں ہنسنے لگی۔ لائبریری میں جا کے اس نے سکون کا سانس لیا۔ کہنے لگی تم لوگوں کو پتہ ہے بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ میں نے کہا نور، جہاں تم ہو وہاں گڑبڑ کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب کیا گڑبڑ ہو گئی، کیا ہو گیا ہے؟ ویسے ہم لوگ تو مذاق ہی کر رہے تھے لیکن نور کو روتا دیکھ کے ہم دونوں بھی چپ ہو گئے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں نے کہا نور کیا ہوا ہے تمہیں، رو کیوں رہی ہو؟ کہنے لگی تمہیں نہیں پتا کیا ہو گیا۔ حریم کہنے لگی منہ سے بولو تو کیا ہوا ہے؟ تبھی لائبریرین آ گئی۔ کہنے لگی یہاں پہ شور کیوں مچا رکھا ہے، یہ کیوں رو رہی ہیں؟ حریم کہنے لگی پتہ نہیں میم، چلے باہر جائیں۔ لیکن نور ڈر رہی تھی۔ نہیں مجھے باہر نہیں جانا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ مجھے اس کی ذہنی حالت پہ شبہ ہونے لگا۔ میں نے کہا نور تمہیں کس چیز کا ڈر لگ رہا ہے، باہر کیوں نہیں جا رہی ہو؟
لائبریرین ہمارے سر پہ کھڑی تھی. آپ لوگ باہر جائیں اگر یہاں پہ رونا دھونا شور مچانا ہے تو. حریم نے نور کو دیکھا غصے سے. تم یہاں سے تو نکلو، دیکھو کتنا شور مچا رہی ہے وہ، باہر چل کے دیکھتے ہیں نا، بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے. وہ کہنے لگی نہیں میں باہر نہیں جاؤں گی. لائبریرین کہنے لگی پھر آپ اسے یہیں بیٹھی رہنے دیں اور آپ دونوں باہر جائیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے، یہی ٹھیک رہے گا، اس سے بعد میں پوچھیں گے کہ کیا مسئلہ ہے. ویسے بھی اسے عادت تھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونے بیٹھ جاتی تھی. لیکن جیسے ہی ہم لائبریری سے باہر نکلے اس وقت اس کا رنگ بالکل اڑا ہوا تھا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے تھے. جیسے ہی میں باہر جانے لگی تو اس نے میری کلائی پکڑ لی. نہیں کنزا، تم بھی باہر نہیں جاؤ گی، تم کہیں بھی نہیں جاؤ گی. میں نے کہا نور تم بتا رہی ہو یا نہیں کہ کیا ہوا ہے تمہیں، کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، نہ تم بتا رہی ہو نہ تم مجھے باہر جانے دے رہی ہو. کہنے لگی کہ حریم ایسے کرو تم باہر چلی جاؤ، بلکہ نہیں تم بھی مت جاؤ. پتہ نہیں کیوں نور کی کنڈیشن دیکھ کے ہم دونوں ہی گھبرا گئی تھی. حریم کہنے لگی تم اسے یہاں بٹھاؤ، اسے پانی پلاؤ، میں باہر سے رکشہ اندر لے کے آتی ہوں اور ہم گھر چلتے ہیں. مجھے اس کی کنڈیشن ٹھیک نہیں لگ رہی، اس کے ہاتھ پاؤں دیکھو کیسے ٹھنڈے ہو رہے ہیں. نور کی حالت دیکھ کے میں بھی گھبرا گئی تھی. کچھ ہی دیر میں حریم رکشہ اسی گیٹ پہ لے کے آئی جہاں سے لائبریری بہت قریب تھی. وہ اندر آئی، کہنے لگی چلو واپس چلتے ہیں. تبھی جلدی سے نور نے اپنا چہرہ چھپایا. مجھے کہنے لگی تم بھی اپنا چہرہ چھپا لو. میں نے کہا تمہیں ہوا کیا ہے؟ کہنے لگی پلیز کنزا جو کہہ رہی ہوں وہ کرو، اپنا چہرہ چھپا لو. میں نے دوپٹے سے ہی اپنا چہرہ چھپا لیا. حریم بھی اپنا چہرہ چھپا چکی تھی. ہم دونوں تو نور کی حالت دیکھ کے اتنی پریشان تھیں کہ بیان سے باہر تھا. جیسے ہی ہم لائبریری سے باہر نکلے تو وہ نوجوان کچھ فاصلے پہ کھڑا بڑی مشکوک نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، اور میں حیران تھی کہ اسے دیکھ کے سب سے زیادہ بدحواس ماہ ہوئی تھی. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیوں اتنی بدحواس ہو رہی ہے یا وہ اس لڑکے سے کیوں اتنا ڈر رہی ہے. بہرحال ہم لائبریری کے قریبی بیرونی گیٹ سے باہر نکل گئے. جہاں پہلے سے رکشہ موجود تھا وہاں بیٹھ کے ہم گھر پہنچ گئے اور ہم تینوں ہی ماہنور کے گھر گئے تھے. وہ ہمیں اپنے کمرے میں لے گئی. دروازہ بند کر کے اس نے کنڈی لگائی. ابھی تک اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے تھے، رنگ بالکل اڑا ہوا تھا، ہونٹ سفید پڑے ہوئے تھے. ہم دونوں ہی ماہنور کی حالت دیکھ کے بری طرح سے گھبرا گئی تھی. نور کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے. میں نے کہا ہوا کیا ہے تمہیں؟ کہنے لگی بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی تمہیں یاد ہے نا میں ایک لڑکے سے چیٹ کرتی تھی. میں نے کہا ہاں وہی ساحر خان. کہنے لگی ہاں وہی. میں نے کہا کیوں اسے کیا ہوا؟ حریم کہنے لگی دیکھو نور جو بات ہے ہمیں سچ سچ بتاؤ، کیوں اتنی پریشان ہو؟ لیکن اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی. کہنے لگی پہلے یہ بتاؤ تم لوگوں میں سے کس نے اس سے تصویر مانگی تھی؟ یہ سن کے حریم کچھ تذبذب کا شکار ہوئی. کہنے لگی وہ میں نے تو ایسی مذاق میں. نور کہنے لگی تبھی سے گڑبڑ شروع ہوئی ہے. میں نے اس لڑکے سے صرف دوستی کی تھی، اور جب میں نے اس سے چیٹ شروع کی تھی تو ہمارے درمیان یہ بات طے ہوئی تھی کہ ہم دوستی سے آگے نہیں بڑھیں گے. ہم صرف عام نوعیت کی باتیں کرتے تھے حریم، لیکن تم نے اس سے تصویر مانگ لی. وہ شاید میرے معاملے میں خاصا سنجیدہ ہو چکا تھا. جب میں نے لیپ ٹاپ کھولا تو اس کی تصویر دیکھی. وہ اچھا خاصا ہینڈسم تھا. اسے دیکھ کے پتہ نہیں کیوں مجھے وہ اچھا لگنے لگا. میں اس سے بات کرنے لگی. پھر اس نے مجھ سے میری تصویر مانگی اور میں نے کالج کی تصویر بھیج دی جو ہم تینوں کی تھی. میں نے ایسے ہی اس سے پوچھا کہ بتاؤ میں کون سی ہوں، تو اس نے کنزا کی تصویر پر ایرو بنایا. کہنے لگا یہ ہو تم، اور تم بہت خوبصورت ہو اور میرے تصور سے زیادہ حسین ہو. اس کے بعد چند دن میں اس سے بات نہیں کر پائی کیونکہ انہی دنوں بھابھی کا بھائی شارم ہمارے گھر آیا ہوا تھا اور میری شارم سے بات چیت ہونے لگی. وہ بھابھی سے بہت مختلف تھا. میں پہلے نہیں جانتی تھی. جانے سے پہلے وہ مجھ سے یہ کہہ کے گیا کہ میں اپنی والدہ کو تمہارے رشتے کے لیے بھیجوں گا، لیکن میں یہ سوچ کے پریشان تھی کہ بھابھی پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کریں گی. شارم نے کہا کہ وہ اپنی بہن کی باتوں میں نہیں آئے گا اور میرا بہت خیال رکھے گا. اور اتفاق کی بات ہے کہ بھابھی کا مزاج ہی کچھ ایسا ہے. وہ اپنے گھر والوں سے بھی ایسے روڈلی بات کرتی تھی، اور میں بن ماں باپ کی بچی تھی اس لیے مجھے ان کا لہجہ اور انداز ہمیشہ کاٹ دار لگتا تھا. لیکن شارم ان سے بہت مختلف تھا، اور پتہ اس نے میرا رشتہ مانگ بھی لیا ہے اور بھائی رضامند بھی ہیں. لیکن 4 دن کے بعد جب شارم چلا گیا تو میں نے سوچا کہ میں ساحر سے بات چیت کو ختم کر دوں اور آہستہ آہستہ ختم کروں. لیکن جب میں نے اس سے بات کی تو وہ مجھ سے بہت ناراض تھا. جب میں نے اس سے یہ کہا کہ ہم صرف دوست ہیں
تو کہنے لگا کہ یہ بات پرانی ہو گئی، جب سے میں نے تمہاری تصویر دیکھی ہے میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، تم بہت خوبصورت ہو کشمالہ، میرے تصور سے زیادہ، اور میں شادی کی حد تک سوچ چکا ہوں اور میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اس کی بات پہ میں ڈر گئی تھی، تم تو جانتی ہو نا حریم کہ میں کتنی ڈرپوک ہوں۔ میں نے کہا کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، تو وہ مجھ سے ناراض ہو گیا، اس نے 2 دن مجھ سے بات نہیں کی تو میں نے بھی نہیں کی۔ اب شارم کے بھی مجھے میسیجز آنے لگے تھے، لیکن چند روز پہلے شاید یونیورسٹی میں اس کا ٹکراؤ کنزا سے ہوا۔ کنزا یاد ہے تم نے بتایا تھا کہ واش روم سے باہر نکلتے ہوئے تم ایک لڑکے سے ٹکرائی تھی؟ میں نے کہا ہاں یاد ہے۔ کہنے لگی وہ ساحر خان ہی ہے، اس نے تمہیں دیکھا تو مجھے میسج کیا، کہنے لگا میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اس نے تمہارا نام تک پتہ کروا لیا ہے کہ تمہارا نام کشمالہ نہیں ہے کنزا ہے، اور اس نے مجھے اس وقت کنزا کے نام سے میسج کیا تھا۔ میں تو بہت بری طرح سے ڈر گئی تھی جب اس نے کہا کہ وہ تم سے ملنا چاہتا ہے، ملاقات کرنا چاہتا ہے اور اس دوستی کو محبت کے ساتھ آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ میں نے انکار کر دیا تھا، لیکن اگلے ہی دن اس نے مجھے ایک لنک بھیجا، کہنے لگا تم اسے اوپن کرو تو تمہارے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہوگا۔ جب میں نے وہ اوپن کیا تو فیس بک کا ایک پیج میرے سامنے کھل گیا۔ میں بے وقوفی میں اس میں تمہارا نام لکھ بیٹھی، کیونکہ وہ مجھے اسی نام سے جانتا تھا، اور فون نمبر میں نے اپنا لکھ دیا، یہاں تک کہ اپنی آئی ڈی تک لکھ دی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کی ایک چال تھی، اس کے پاس میرا فون نمبر شو ہو گیا، تمہارا نام شو ہو گیا، اور فون نمبر سے اس نے میرا ایڈریس نکلوا لیا۔ اب کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے ملاقات نہ کی تو وہ میرے گھر پہنچ جائے گا۔ یہ سن کے ہم سب کے ہوش اڑے تھے۔ کہنے لگی وہ شاید کوئی ہیکر ہے، میں نہیں جانتی کون ہے، لیکن میرا ایڈریس اس کے پاس موجود ہے، اس نے مجھے بتایا بھی ہے، اور اب وہ مجھ سے واٹس ایپ پہ بات کرتا ہے۔ میری ذرا سی بے وقوفی نے مجھے بہت بڑی مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ اب اگر وہ گھر آ گیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کی بہن سے محبت کرتا ہوں، تو بھائی تو مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، شارم بھی مجھ سے شادی سے انکار کر دے گا، اور میرا بھائی تو میرا گلا دبا دے گا، اور میری بھابھی وہ میرا جینا دو بھر کر دے گی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں شارم سے محبت کرنے لگی ہوں، وہ ایک بہت اچھا انسان ہے، اور ویسے بھی وہ مجھے کنزا سمجھتا ہے۔ یہ سن کے میں حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا نور تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے، تم نے اس کی غلط فہمی دور کیوں نہیں کی؟ کہنے لگی مجھے نہیں پتا تھا وہ ایسا کرے گا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کنزا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں کل ریسٹورنٹ میں اس سے نہ ملنے آئی تو وہ میرے گھر پہنچ جائے گا۔ دیکھو صرف میری عزت کو خطرہ نہیں ہے، خطرہ تمہاری عزت کو بھی ہو سکتا ہے۔ میری شکل دیکھ کے وہ انکار کر دے کہ نہیں یہ وہ لڑکی نہیں ہے، لیکن تمہارا گھر میرے گھر کے برابر میں ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہارے گھر آ جائے۔ مجھے یہی ڈر لگ رہا ہے میری وجہ سے تم پھنس جاؤ گی۔ میں نے کہا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے؟ تمہیں پتا ہے نا میرے والدین کیسے ہیں، ہمیں تو بچپن میں ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ شادی والدین اپنی مرضی سے کریں گے۔ نور میں نے آج تک کبھی کسی لڑکے کے خواب تک اپنی آنکھوں میں نہیں سجائے، میں نے کوئی آئیڈیل تک نہیں رکھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرا فیصلہ میرے باپ اور بھائی نے کرنا ہے۔ تم کیسے مجھے اتنی بڑی مصیبت میں ڈال سکتی ہو؟ میرے تو ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ میں نے کہا ابھی اس لڑکے کو میسج کرو، اس سے کہو کہ تم وہ نہیں ہو۔ نور کہنے لگی تمہیں کیا لگتا ہے وہ میری بات کا اعتبار کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ وہ کہتا ہے میں اپنا رشتہ بھیجنے کو تیار ہوں، تم سے منگنی کرنے کو تیار ہوں۔ کنزا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز مجھے اس مصیبت سے بچا لو۔ میرا جی چاہا میں اس کا گلا دبا دوں۔ میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں کیا کر سکتی ہوں، تم نے مجھے مصیبت میں پھنسا دیا۔ کہنے لگی تمہیں پتہ ہے اس نے ہماری اس تصویر سے تمہاری تصویر کو الگ کر کے اپنی تصویر کے ساتھ ایڈٹ کیا ہے، جیسے تم دونوں کی اکٹھی تصویر کھینچی گئی ہو، اور وہ روز مجھے بھیجتا ہے، کہتا ہے کہ جب سے تمہیں دیکھا ہے نیند نہیں آتی، اور میں رات بھر تمہارے بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔ اور جب یونیورسٹی میں تم سے ٹکرایا تھا تو مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا تھا، اور حیرت ہے کہ تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ سچ بتاؤ کنزا، کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں تھا یا جان بوجھ کے نظر انداز کر گئی تھی؟ ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی جب اس کے موبائل پہ میسج آنے لگے، اور نور کو وہ میسج دیکھ کے یوں جھٹکا لگا جیسے کرنٹ لگا ہو۔ کہنے لگی اس کے پھر سے میسجز آ رہے ہیں۔ اب تو نور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور میرا یہ حال تھا کہ کاٹو تو لہو نہ نکلے۔ میں بنا کچھ کہے بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ اس لڑکے کے میسجز آ رہے تھے، کہاں بھاگ رہی ہو؟ مجھ سے چھپ کے تم پاتال میں بھی چھپ جاؤ نا کنزا، میں وہاں سے بھی تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا۔
وہ سیدھا سیدھا بلیک میل کر رہا تھا. میری جان نکل رہی تھی کیونکہ ہمارے گھر کے مرد اس معاملے میں جذباتی اور خود کو غیرت مند کہتے تھے. مدثر بھائی کو اگر پتہ چلتا تو وہ بھی میرے ساتھ وہی سلوک کرتے جو جاوید بھائی نور کے ساتھ کرتے. حریم خود پریشان تھی کیونکہ یہ بات اتنی چھوٹی نہیں تھی کہ ہم اسے معمولی سمجھ کے اڑا دیتے. نور کا ذرا سا مذاق اور حریم کی چھوٹی سی شرارت میری زندگی کو ایک عجیب سے دوراہے پہ لا کے کھڑا کر چکی تھی. مجھے تو لگ رہا تھا جیسے میرے دماغ کی تنابیں کھینچنے لگی ہوں. میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. میرا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا. حریم کہنے لگی نور تمہیں تصویر نہیں بھیجنی چاہیے تھی، یہ تم نے اچھا نہیں کیا. مجھے روتا دیکھ کے حریم کہنے لگی کنزا پلیز تم تو چپ کرو. میں اور نور دونوں رو رہی تھی. میں نے کہا حریم تم مجھے یہ بتاؤ کہ میرا کیا قصور ہے؟ میں نے نہ تو اس لڑکے کو میسج کیا تھا، نہ میں نے کوئی شرارت کی، میں اسے جانتی تک نہیں ہوں، اور وہ مجھے بدنام کرنے پہ تل گیا ہے. میرا کیا قصور ہے؟ میرا بھائی تو مجھے نہیں چھوڑے گا. تم جانتی ہو نا مدثر بھائی غصے کا کتنا تیز ہے، وہ کچھ بھی نہیں سنے گا، بس اس لڑکے کے میرے گھر آنے کی دیر ہے. میں تو بری طرح سے گھبرا گئی تھی، میں ڈر گئی تھی. بے شک ہم لوگ آپس میں بہت مستی کرتی تھی، لیکن آج تک ہم نے کبھی کسی لڑکے سے دوستی نہیں کی تھی. پتہ نہیں نور کو کیا سوجی، حالانکہ اس کا بھی ارادہ ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی لڑکے سے محبت کرے یا اس سے شادی کرے. بس اپنی بھابھی کے رویے سے دل برداشتہ ہو کے وہ پرسکون ہونے کے لیے کوئی راہ تلاش کرتی تھی، اور وہ اسے ساحر کی صورت میں مل گیا. میں یہ نہیں کہتی کہ نور کریکٹر لیس تھی، نہیں ایسا نہیں تھا. ہم تینوں ہی گھریلو قسم کی لڑکیاں تھیں، اور ہمارا شمار ان لڑکیوں میں ہوتا تھا جو ایسی چیزوں سے ڈر جاتی تھیں. اس لڑکے کی کال آنے لگی، اور نور کا یہ حال تھا کہ لگ رہا تھا کہ اس کے فون کی بیل سنتے سنتے مر جائے گی. وہ اتنا گھبرائی ہوئی تھی جس کی کوئی حد نہیں تھی. حریم کہنے لگی نور فون اٹھاؤ، تو کہنے لگی نہیں مجھے بات نہیں کرنی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. تمہیں پتہ ہے وہ ہمارے گھر کا چکر بھی لگا چکا ہے. اس نے مجھے ویڈیو بھیجی تھی، کہہ رہا تھا کہ بلیک گیٹ تمہارا یا گرے کلر والا، اور تم جانتی ہو گرے گیٹ تم لوگوں کا ہے اور نیچے کا پورشن کنزا کا ہے. غلطی سے بھی اس نے دروازہ کھول دیا اور اس لڑکے نے اسے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ مجھے اپنی بھی فکر ہے، لیکن مجھے کنزا کی بھی فکر ہے، کیونکہ کنزا تو بیچ میں کہیں بھی نہیں تھی، اس کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ سن کے میرے رہے سہے اوسان بھی ختم ہوئے. نور کہنے لگی میں نے کہا ہے کہ یہ ایڈریس غلط ہے. تو کہنے لگا کہ جانے بھی دو، میں جانتا ہوں کہ یہ ایڈریس بالکل ٹھیک ہے. میں یونیورسٹی سے تمہارا پیچھا کر چکا ہوں، بس میں یہ نہیں دیکھ پایا کہ تم کس گیٹ سے اندر گئی ہو. شاید اس نے کنزا کا پیچھا کیا تھا. میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی. ہم تینوں کے ہوش اڑے ہوئے تھے. اس لڑکے کا فون آ رہا تھا، میسیجز آ رہے تھے کہ کنزا میرا فون اٹھاؤ ورنہ میں تمہارے گھر پہنچ جاؤں گا، اور اس کے میسیجز میری جان نکال رہے تھے. میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. حریم کہنے لگی میں بات کرتی ہوں. ہم تینوں میں تھوڑی بہت ہمت حریم دکھا جاتی تھی. اس نے فون اٹھایا. اسے نور کی آواز کی بہت پہچان تھی. جیسے ہی ہیلو حریم نے کہا تو کہنے لگا آپ کون ہیں؟ حریم کہنے لگی میں کنزا بات نہیں کر رہی. کہنے لگا جی ہاں آپ کے ہیلو سے ہی پہچان گیا تھا. دیکھیں آپ کنزا کو فون دیں. آپ یقیناً اس کی دوست ہوں گی جو چہرہ چھپائے لائبریری سے نکلی تھی، جیسے میں پہچان ہی نہیں پاؤں گا. کنزا کی تو آنکھیں دیکھ کر ہی میں اسے پہچان سکتا ہوں، چاہے وہ جتنے مرضی پردوں میں خود کو چھپا لے. اسے دیکھتے ہی میرا دل گواہی دے دیتا ہے کہ یہ میری ہے. اس کی باتیں سن کے میں بے حد پریشان ہوئی تھی. حریم کہنے لگی دیکھیں جس لڑکی کو آپ کشمالہ سمجھ رہے ہیں وہ کشمالہ نہیں ہے. کہنے لگا جی ہاں میں جانتا ہوں وہ کشمالہ نہیں ہے، وہ کنزا ہے. حریم کہنے لگی جی نہیں وہ کنزا بھی نہیں ہے، دیکھیں اس نے آپ سے صرف دوستی کی تھی. کہنے لگا ہاں تو اب محبت کر لے، کیونکہ میں تو کرنے لگا ہوں، بلکہ میں بہت آگے نکل چکا ہوں، اتنا آگے کہ پلٹنا مشکل ہے. آپ اپنی سہیلی کو سمجھائیں. میں محبت میں بے حد جنونی قسم کا لڑکا ہوں. کل اگر وہ مجھ سے ملنے نہیں آئی تو شام کو میں اس کے گھر پہنچ جاؤں گا، اور جو ہوگا دیکھا جائے گا. حریم کہنے لگی اس کے گھر والے آپ کے سر پہ جوتے ماریں گے. وہ ہنسنے لگا. کہنے لگا کوئی بات نہیں، محبت میں امتحان نہ ہو تو کیا فائدہ ایسی محبت کا. میں ہر امتحان دینے کے لیے تیار ہوں، اس کے لیے جوتے بھی کھا لوں گا، لیکن میں اسے نہیں چھوڑوں گا. اپنی سہیلی سے کہیں کہ کل ٹھیک 5 بجے جو ریسٹورنٹ میں نے اسے بتایا ہے وہ وہاں پہنچ جائے، ورنہ 6 بجے میں اس کے گھر پہ ہوں گا. اور میری بات کو مذاق نہ سمجھے، کیونکہ بعد میں جو کچھ ہوگا وہ صرف مجھے بھگتنا نہیں پڑے گا، آپ کی سہیلی کو بھی بھگتنا پڑے گا.
مجھے بس اس سے تھوڑی دیر بات کرنی ہے، صرف آدھا گھنٹہ۔ پتہ نہیں کیوں ہم تینوں کے ہاتھوں میں تری اتری تھی، چہرے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ دیکھیں، آپ جو کوئی بھی ہیں اسے سمجھائیے کہ کل مجھ سے مل لے، ورنہ بہت پچھتائے گی، بہت زیادہ پچھتائے گی۔ یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا۔ اس بار تو حریم کی بھی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے کہ ہم کوئی اور بات کرتے، دروازے پہ دستک ہوئی۔ نور، تم گھر آ گئی ہو؟ اتنی جلدی کیوں آ گئی یونیورسٹی سے واپس؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ دروازے کو لاک دیکھ کے نور کی بھابھی بھی باہر آ گئی۔ جلدی سے ہم نے اپنے آنسو صاف کیے، اپنے چہرے کو درست کیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ دروازہ نور نے ہی کھولا تھا۔ اس کی بھابھی نے ہم تینوں کو دیکھ کے کہا، رے تم تینوں یہاں بیٹھی ہوئی ہو، کیا بات ہے، یونیورسٹی میں کلاس نہیں لی آج؟ حریم کہنے لگی، نہیں بھابھی، آج کوئی خاص کلاس نہیں تھی، تو ہم نے سوچا کہ تینوں دوست مل کے موج مارتے ہیں۔